بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں وسیم بادامی۔ کراچی کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں ایک عجب ہلچل ہے، اور سنی یہ ہے کہ متحدہ قوم موومنٹ کے سارے گروہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی آج سے کافی دنوں پہلے کہ یہ کام ہونے لگا ہے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی، اگرچہ ہمارے ہی پروگرام میں سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے کہ یہ کام ایم کیو ایم کے بانی کی قیادت میں ہوگا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن ہماری خبر یہ ہے کہ یہ کام تو ضرور ہو رہا ہے، لیکن اس میں لنڈن فیکٹر بہرحال نہیں ہے۔ آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملات بالکل اپنے اینڈ کی طرف ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے آج کے مہمان ہوں گے، جن سے بہت سارے سوالات بنتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو بڑی پوزیشن لی ہوئی تھی ان تمام تر معاملات میں، بلکہ آئیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پروگرام میں انہوں نے کس طریقے سے ایم کیو ایم پاکستان سے کسی بھی قسم کے کسی بھی ورکنگ ریلیشن شپ کو رول آؤٹ کیا تھا ان الفاظ میں۔ ایم کیو ایم اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹتی کہ نشان تو پتنگ اور نام تو ایم کیو ایم، تو پھر بات نہیں یو آر کلیئر؟ ہاں بالکل کلیئر اس پہ آپ نے کوئی ٹو کوسچن اباؤٹ ان کو پتہ ہے اس والی بات۔ کوئی بھی ایسا ارینجمنٹ نام وہی رہے، الائنس کا نام الگ ہو، یہ ہو سکتا؟ اگر میں الائنس کرتا ہوں تو میں ایم کیو ایم سے الائنس کروں گا، دیٹ مینس کہ میں اس کی لیجیٹمیسی کو مان رہا ہوں۔ تو الائنس تو دو پارٹیز میں ہوتی ہے نا، دو پارٹیز میں الائنس انتخابی اتحاد، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ، وہ تو دو پارٹیز کے درمیان، تو دیٹ مینس کہ ایک پارٹی پی ایس پی ہو گئی اور دوسری پارٹی ایم کیو ایم پاکستان ہو گئی۔ تو مجھے کوئی بھی اپنا نام نشان چینج نہیں چینج کرا، تو دیٹ مینس کہ میں اگر اس سے لیگلی اتحاد کرتا ہوں تو دیٹ مینس کہ میرے اس موقف کی نفی کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے کہ میں پھر ایم کیو ایم کو اس دن سے ماننا شروع، تو پھر میں اتحاد کیوں کروں؟ تو اس کا مطلب یہ بھی ممکن نہیں ہے یہ ممکن۔ نہ صرف یہ بلکہ مصطفیٰ کمال صاحب بطور مجموعی بھی ایم کیو ایم پاکستان کو ان الفاظ میں یاد کرتے رہیں۔ ایم کیو ایم میری کمیونٹی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ہم نے اس ایم کیو ایم کو دفن کرنا ہے، ہم نے اس ایم کیو ایم کو زمیں بوس کرنا ہے۔ میں اس ایم کیو ایم نے مہاجروں کو کیا دیا ہے کہ میں مہاجروں کے لیے اس ایم کیو ایم میں چلا جاؤں؟ صرف چند لوگوں کی دکان چل رہی ہے یہ ایم کیو ایم، اور یہ آپ کا میئر جو کہتا ہے کہ بھئی اختیارات اور وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں۔ بھئی انہوں نے تو یہ وہ چوکیدار ہیں جنہوں نے چوروں کے ساتھ مل کر گھر کو خود لوٹا ہے۔ خالد مقبول صدیقی بھائی وہ ہے جو سن 2000 میں انڈیا گئے اور وہاں پہ رو کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور اپنا پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا۔ رو نے ان کو انڈین ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا اور انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے امریکہ چلے گئے۔ 22 اگست 2016 کو irrelevant ہو گئے تھے، آپ نے 23 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان بنا کر کے نام کو ریلیونٹ کر دیا۔ یہ معاہدہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں ہوا ہے، یہ مہاجر برائے فروخت معاہدہ ہوا ہے۔ یہ جو ایم کیو ایم ہے، ان کے ہوتے ہوئے مہاجروں کو فلاح نہیں مل سکتی، کیونکہ ایم کیو ایم کی موجودگی اور مہاجروں کی فلاح یہ دو الگ الگ تضاد باتیں ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ وہ تعارف میں نے پورا کروایا نہیں، مصطفیٰ کمال صاحب صرف آپ کا نام لے کے سلام کرا دیا، تو آپ بتا دیں کیا کہوں۔ پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب، ایم کیو ایم پاکستان کی سینئر رہنما، کیا کہوں؟ پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال، آپ کا بھائی اور پی ایس پی کا چیئرمین۔ ٹھیک ہے، اور یہ تعارف اب اگلے کتنے دنوں تک جاری رہنے کا امکان ہے؟ یہ تو ہماری لائف ٹائم کے ساتھ یہ چیز رہے گی، جو ہم نے کام کر لیا 7 سالوں میں، وہ تو ہماری لائف ٹائم کے ساتھ یہ والا تعارف تو رہے گا ہمیشہ۔ اچھا مصطفیٰ، آپ کہہ رہے ہیں جیتا ہے، لیکن یعنی آپ کو یہ کیا کہوں میں، خوف کہوں یا کیا، یہ وہ ڈر نہیں ہے کہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کہہ کر تانا زن ہوں گے کہ بھائی یہ تو ایک اس طرح ایسی یونیک اسٹڈی ہوئی، ایسی یونیک کیس اسٹڈی ہوئی پاکستان کی پالیٹکس میں، جہاں ایک جماعت کھلی اور بند ہو گئی، جماعت بند ہو گئی، بھائی یہ تانا نہیں پڑے گا آپ کو آنے والے دنوں میں؟ نہیں، مقصد سے لوگ تعین کرتے ہیں کہ مقاصد کیا تھے، ٹارگیٹس کیا تھے، اس کی اچیومنٹ کتنی ہوئی اور کتنی رہ گئی۔ دیکھیں جب ہم آئے تھے وسیم بھائی، تو میں نے تو پہلی تقریر میں یا پہلی پریس کانفرنس میں جماعت بنانے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ ہم جس ماحول میں آئے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کے دوران مارے جائیں گے، اس کے 1 گھنٹے کے بعد مارے جائیں گے، یا اس پریس کانفرنس سے پہلے ہی مار دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت سچ بولنے کی جو باتیں ہم نے کی، اس کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی۔ تو میں پارٹی بنانے کا، میں لوگ میرے ساتھ آ جائیں گے یہ اور میں زندہ رہ جاؤں گا، یعنی اس قائم خانی زندہ رہ جائیں گے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹرسٹ می فار دیٹ۔ میں اپنے گھر والوں کو بول کر آیا تھا کہ بھائی میں جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد رونا نہیں، اس لیے کہ ہماری مرنے کے بعد اچھی جگہ ملاقات ہوگی۔ ضمنی سوال اس پر یہ کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے، مجھے وہ ماحول یاد ہے کہ اس وقت تو ان کا نام لینا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور جس انداز میں آپ نے نام لیا وہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ تھا۔
مجھے یاد ہے کہ ہم خود یہ تجزیہ کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی یہ کسی دن جہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہیں پہ کوئی گھس کے اللہ نہ کرے کچھ کر دے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو ماحول آج وہ ماحول نہیں ہے. بٹ اس میں آپ کی اس میں کنٹریبیوشن اگر کوئی پوچھے مصطفیٰ کمال صاحب تو وہ کیا ہے بھائی؟ پھر تو یہ ہوا نا کہ انہوں نے وہ اس حد تک چلے گئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ون ہو گئے, پھر انہوں نے کہا ہم جانے اور یہ جانے, اور پھر انہوں نے پھر جو کچھ کرنا تھا اپنے حساب کتاب سے سارا کچھ سیٹ کر دیا معاملہ. تو اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا, تو وہ کیا ہے اس میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ہم نے آ کر کیا کیا, آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا, ہم نے آ کر آپریشن تو چل رہا تھا 30 سالوں سے چل رہا ہے آپریشن. ہم نے آ کر وہ جو نوجوان جو کال ریسیو کر کے ان کے میسج کو ایگزیکیوٹ کرتا تھا, ہم نے اس کے دل اور دماغ پر کام کیا ہے. ہم نے اس کو ہم نے سمجھایا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے ہماری بات مانی ہے, ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہوا. کالیں آج بھی آ رہی ہیں, مارو مرنے کی کالیں آج بھی آ رہی ہیں, لیکن آج وہ افادیت اس لیے نہیں ہے کہ آج اس کو پی ایس پی نے, مصطفیٰ کمال نے اس لڑکے کو پاکستان کے ساتھ جوڑا ہے. پھر جو دوسری قومیتی تھی یہاں پہ شہر میں, ان سے جو لڑائیاں ہوتی تھی پختونوں سے, بلوچوں سے, میں سب کے پاس چلا گیا. ہم نے انکلوزیو پالیٹکس کی, مہاجروں کو جوڑا ان سب لوگوں کے ساتھ, دوستی کرائی, اور اس وجہ سے آج یہاں پر امن و امان ہے, اور آج یہاں پر جو ہے وہ لوگ نہیں مر رہے. اور اتنی وائڈر لیول پہ ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی تھی پی ایس پی کے پیغام کی وجہ سے, جس کی وجہ سے کراچی جو بدحالی کا مرکز تھا وہ امن کا شہر بن گیا. تو پھر تو پی ایس پی کو 21 میں سے 15 سیٹیں جیتنی چاہیے تھی. معاملہ تو الٹا ہو رہا ہے کہ پی ایس پی اپنی شناخت ختم کر کے ایم کیو ایم میں ضم ہو رہی ہے. زبردست بات کیا آپ نے وسیم بھائی. 22 اگست کو ہم نے 6 مہینے کی جدوجہد کے بعد ایم کیو ایم کو گرا دیا. سارے لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے اور یہ پورا سارا پیراڈائم شفٹ ہو رہا تھا پورا. 23 اگست کو صبح جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان بنا دی جاتی. اس وقت کے لوگوں نے 23 اگست کو کیا کر دیا, آپ نے اردو بولنے والے مینڈیٹ کو کنفیوز کر دیا. آدھے ادھر رہ گئے, آدھے ہمارے ساتھ رہ گئے, کچھ مایوس ہو کر بیٹھ گئے. یہ ابھی یا تو وہ ختم ہو جاتے یا ہم ختم ہو جاتے, دونوں ختم نہیں ہوئے, سپلٹ ہو گیا. چلتے 2018 کا الیکشن آیا, اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کراچی میں کیا ہوا. میں نہیں کہہ رہا میں ساری سیٹیں جیت رہا تھا, لیکن میں ساری سیٹیں ہار بھی نہیں رہا تھا. 3 الیکشن کے ریزلٹ چلے ہیں کراچی کے, تینوں الیکشن کے ریزلٹس میں ہم وے اہیڈ ہیں, وے اہیڈ. 1,500 ووٹوں سے ہمارے ووٹ آگے. ارشد بول رہا کہ کس پولنگ اسٹیشنوں پہ 8,222 ووٹ ہیں, اور 305 پولنگ اسٹیشنوں پہ جب ریزلٹ آئے 3 دن کے بعد, آر ٹی ایس سسٹم ختم بند ہونے کے بعد, تو 700 ووٹ نکلے. یہ ہمارے ساتھ کیا گیا, یہ دوسرا ایونٹ ہو گیا. یہ کرتے کرتے جو آپ نے بات کی نا کہ لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا, پھر بالکل ووٹ دے دیتے اگر یہ ایونٹس کے. پھر جب آپ ایم کیو ایم 4 سیٹیں لے کر اور 2 حیدرآباد سے لے کر, پھر آپ کو عمران خان کے ساتھ ان کو جوڑ دیا گیا. ان کے پھر میئر تھے, ان کے وزیر تھے. ہم تو جسے کہتے ہیں نا کہ اگینسٹ دی ٹائیڈ. پھر 2019 میں آپ کی نالج میں یہ والی بات, پاکستان بھر کے اب تو نالج میں بات کر چکا ہوں میڈیا کے اوپر, یہ والی 2019 کے آخر سے لے کر 2020 تک ہمیں 10 مہینے تک اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ہمیں ہماری گردن پر پیر رکھ کر کہا کہ بھائی پی ٹی آئی میں مرج ہو جاؤ, پارٹی ختم کرو, پی ٹی آئی میں مرج ہو جاؤ, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, ساری چیزیں. ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ, دلیل کے ساتھ ہم نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ خدا را یہ نہ کریں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہوا کہ کچھ ایسے ایونٹس ڈیولپ ہو گئے کہ اس کے بعد سینس پریویل ہوا, اور 10 مہینوں کے بعد ہماری جان چھوٹی ہے. یہ سارا ایک جو ہے وہ ایک سیکوینس ہے. اگر جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں وسیم بھائی, تو یہ سارا کنورٹ ہمارے پاس ہو جانا تھا, یہ مینڈیٹ ہمارے پاس آ جانا تھا. آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے, اس کا سب سے بڑا گناہ یہ جو جس نے 23 اگست کو پتہ نہیں کس کی کوک سے جنم لیا, اس کا سب سے بڑا گناہ یہ کہ اس نے لوگوں کو بانی ایم کیو ایم بھولنے نہیں دیا. تو جن کو آپ اس بات کا مجرم سمجھتے تھے, اور ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بانی ایم کیو ایم نہیں بھولنے دیا, ورنہ آئیڈیل اپارچونٹی آ گئی تھی, آج ہم ان میں شامل ہو رہے ہیں. وسیم بھائی آپ کے نا, میں شاید جواب ہونے کے باوجود میں آپ کی بہت ساری چیزوں کا اس کیمرے کے سامنے جواب نہیں دے سکتا, اور اس کی ڈیفینیٹلی بہت ساری نزاکتیں ہیں, بہت ساری اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, بہت ساری اس کے ایشوز ہیں, اور اس میں میری ذات انوالو نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ ماسز انوالو ہے. اس لیے نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب بالکل میں آج ساری اپنی کہی ہوئی باتوں کو اون کرتا ہوں, ایک بھی بات سے نہ میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں, اور نہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی. کوئی غلطی نہیں کی, جو کل تک کیا ہے سب کچھ صحیح کیا, میں اس کو اون کرتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کل تک کہا وہ بھی ٹھیک تھا, تو آپ دونوں کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی راک ایجنٹ ہیں, تو یا تو وہ راک ایجنٹ نہیں ہے, یا پھر راک ایجنٹ کے ساتھ تو اتحاد کرنا ٹھیک نہیں. پیپلز پارٹی کتنی بری ہے, بہرحال پاکستان کی تنظیم ہے, تحریک انصاف کتنی بری ہے, لیکن خالد مقبول تو راک ایجنٹ ہے, تو یا تو راک ایجنٹ نہیں ہے وہ, اور یا اتحاد کرنا, یہ دونوں کیسے صحیح ہو جائے گا ایک ہی وقت میں؟
یہ ایسے ہے کہ جب میں نے یہ والی بات کی تو کیا آپ نے میری بات مان لی؟ پاکستان کی اشرافیہ نے میری بات مان لی، پاکستان کی حکومت نے میری بات مان لی، پاکستان کے آرمی چیف نے میری بات مان لی، پاکستان کے جو ہے وہ بزنس کمیونٹی میری بات مان لی، کمیونٹیز نے میری بات مان لی، پاکستان کے لوگوں نے میری بات مان لی. وہی خالد مقبول صاحب جو سن تو لیں وہ پاکستان کے آرمی چیف سے بھی میٹنگ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی میٹنگ کر رہے ہیں، وہ نیشنل سیکورٹی کی کونسل میں بھی بیٹھ رہے ہیں، وہ پاکستان کی میڈیا کو بیانات بھی دے رہے ہیں. تو بھائی جب جو ہے وہ جب آپ نہیں مان رہے ہو تو بھائی جو ہے وہ میں ہی آج ان حالات کی وجہ سے جو ہے وہ میں بھی مل لوں ان سے. بھائی جب پاکستان کی ریاست مل سکتی ہے تو میرے بیٹھنے میں میرے ملنے میں کیا مسئلہ ہے پھر؟ تاکہ میری اور ویورز کی وضاحت کے لیے ذرا پلیز یہ تو مہربانی کر بتائیں نا، آج کی تاریخ میں مصطفیٰ کمال صاحب ایز وی اسپیک، یہ پیر 9 جنوری 2023، ابھی اسٹیٹس کیا ہے ایگزیکٹلی آپ لوگوں کے اتحاد کے حوالے سے؟ کیا اسٹیٹس ہے ابھی اسٹیٹس یہ کہ میں وسیم بادامی صاحب کو انٹرویو دے رہا ہوں، اور اس انٹرویو میں تک کا فیصلہ یہ ہے کہ جو وہ 2 دفعہ گورنر ملے اور ایک دفعہ خالد مقبول صدیقی صاحب ملے ہمیں، اور انہوں نے ہم سے جو ہے وہ بہت کھل کر ساتھ کام کرنے کی بات کی ہے. اس کی نیٹی گریٹیز طے ہونا باقی ہیں، اس کی جو ہے وہ اس کے مراحل طے ہونا باقی ہیں، اور اس میں کوئی بہت زیادہ مہینے اور سال نہیں لگیں گے. مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ چونکہ ہماری کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو جو ہے کلوز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں. ہم کسی نہج پہ پہنچ جائیں گے جہاں پر آج ہم 9 جنوری میں بیٹھے ہیں، اگلے مہینے تک مڈ آف جن تک اس کا کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. جی بالکل ایسے ہی. کراچی میں اگر بلدیاتی ہوتا ہے 15 کو تو اس سے پہلے کچھ صورت واضح ہو جائے گی کہ کیا ہے معاملہ حتمی؟ 1-2 دنوں میں بالکل اس سے پہلے صورت واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ٹھیک ہو گیا. اور اب مصطفیٰ کمال صاحب اس پہ اب یہ بتائیے، اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے، دیکھیں ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ کسی نے کھل کر بانی ایم کیو ایم کا نام لے کر کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا، بلکہ ویورز دیکھ بھی لیں. اس وقت گورنر کامران ٹیسوری صاحب کی کاوشیں جو ہیں، وہ لانے والوں کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے ایکس قائد پاکستان میں جو سارے فریکشنز ہیں ان کو ایک اکٹھا کر دیا جائے، کھڑا کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تاکہ وہ جو ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ کٹ جائے یا بڑھ جائے. تو پہلے ادھر ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. پہلے تو آپ بتائیں اس کی آپ کیٹیگوریکل کیا تردید کرتے ہیں کہ بھائی اس سارے ارینجمنٹ میں بانی ایم کیو ایم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتا دیں. میری بات کو میں جواب تو ابھی دے دیتا ہوں آپ کو، بالکل کیٹیگوری کی جواب دیتا ہوں، لیکن میں انڈیکیٹر بتاتا ہوں آپ کو. آپ بانی ایم کیو ایم کے لوگوں کی اور ان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، اور جو بانی ایم کیو ایم کی اگر آپ گفتگو سن لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا. جس حساب سے وہ اس پروسیس کرنے والوں کو گالیاں بک رہے ہیں، وہ ہمیں جس طرح سے جو ہے وہ غدار بول رہے ہیں، تو اگر وہ اس سارے سسٹم کے بینیفیشری ہوتے اور تو وہ کبھی بھی یہ والا کام نہیں کرتے. ابھی جس طرح سے وہ ہمیں مغلظات بک رہے ہیں، جس طرح سے ہمیں، تو کوئی کیٹیگوری کوئی دور تک اس والی بات کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. ان کو تو کوئی کال نہیں کر رہا، لیکن اب آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ایک ہو گئے ہیں تو آپ کو کوئی کال مس کال کر رہے ہیں کیا یہ کیا ہو گیا اچانک سب ایک؟ آپ کا بیان تھا ہمارے پروگرام میں کہ بھائی آپ کا بیان تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بھی سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے مجھے ایم کیو ایم پاکستان کو پارٹی تسلیم کرنا پڑے گا، میں اس کو پارٹی نہیں مانتا. آج زم ہو رہا ہے یہ کال مس کال بولے کہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ وسیم بھائی 2 باتیں اس کے اندر. ایک تو یہ والی بات ہے کہ دیکھیں میں نے تو جب مخالفت کی ہے تو کھل کر مخالفت کی، ٹکا کر مخالفت کی ہے، کوئی میں نے منافقت نہیں کی، میں نے کوئی بات اپنے دل میں آدھی نہیں رکھی. اور اس لیے کہ جو ہے میں کیٹیگورک جو بات کر رہا تھا میں بالکل کھل کر مخالفت کر رہا تھا. لیکن اگر آج میں نے آپ کو حالات بتا دیے، میں نے آپ کو ریزنز بتا دی کہ ریزن کیا ہے کہ آج یہ ہو کیا رہا ہے، اس کی وجہ سے اگر آج میں مفاہمت کی بات کروں تو میں دل سے اور بغیر منافقت کے مفاہمت کی بات کروں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی مجھے مس کال کر رہا ہے یا کوئی مجھے بتا رہا ہے، میری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ میں مس کالوں پر اگر ریئیکٹ کرنے والا اور سننے والا ہوتا تو میرے پاس بھی 2018 میں 4-6 سیٹیں وسیم بھائی ہو سکتی تھیں. یہ تو دنیا جانتی ہے نا کہ بھئی اس زمانے میں 2018 میں مس کال لینے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. 4 سیٹیں ہم بھی جا کر عمران خان کو ووٹ دیتے تھے، وہاں پہ کیا مسئلہ تھا؟ 4 سیٹیں ہمارے پاس بھی آ جاتی. بتانا یہ میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ جناب
اگر مس کال آئے گی بھی تو کیا میں آپ کو جو ہے وہ بیٹھ کے ابھی ٹی وی پہ بتا دوں گا کہ مجھے مس کال آئی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آثار بتاتے ہیں نا. اب دیکھیں جو اس رائے کے ماننے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی بڑا واضح ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے معاملات اچھے نہیں ہیں. ایک بڑا واضح ہے کہ خان صاحب پاپولر ہیں, جس کو آپ بھی مان رہے ہیں, ایک الگ الفاظ میں آپ کہہ رہے ہیں پاگل پن کا جو بھی آپ نے کہا, لیکن وہ پاپولر ہیں. تو اگر توڑنا ہے تو عمران خان مخالف قوتوں کو ایک کرو, اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتا ہے, تو اس لیے انہوں نے کام کر دیا. اور دوسری بات یہ بھی کہ ماضی بعید نہیں, ماضی قریب میں ایسا ہوا ہے جب آپ اور فاروق ایک چھت کے نیچے بیٹھے, آپ نے کہا ہم ایک ہیں, اور 48 گھنٹوں کے اندر کہا کہ ہم ایک نہیں ہیں, ہمیں تو ایک کیا جا رہا تھا, اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی, ہم ایک نہیں ہیں. تو اس کو پیپل ہیو انف ریزنز ٹو بلیو کہ اس دفعہ بھی کام وہی کروا رہے ہوں گے. پہلی بات آپ نے کہا عمران یہ جو سارا کچھ ہے ان کو توڑنے کے لیے ان کے مینڈیٹ کو, دیکھیں ہم سیاست کر رہے ہیں, ہم آئس کریم تو نہیں بیچ رہے, ہمیں کوئی دوسرا کیوں بتائے گا کہ ان کا مینڈیٹ ہے اس کے مینڈیٹ کو توڑنا. بھائی ہم بھی سیاست کر رہے ہیں, الیکشن لڑیں گے, ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہوں گے یہ والی بات کہ بھائی کسی طرح سے یہ سب کچھ یہ جو قوت بنی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ, اور یہ غلط بھی ہے اور یہ شہر کے لیے فیزیبل, یا تو ہم ان میں شامل ہو جاتے ہیں, یا پھر ہم اپنی کوئی ہم بھی تو اپنی کوئی سوچ رکھتے ہوں نا کہ بھائی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں الیکشن ہارنے کے لیے تو نہیں لڑ رہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ بھائی ان کا مینڈیٹ, ان کے مینڈیٹ توڑنے کے لیے بھائی کوئی کیوں کرے گا, میں کیوں نہیں کروں گا, ہم بھی تو الیکشن لڑ رہے ہیں نا, ہمیں کیوں ہارنے کا شوق ہے. بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کے مینڈیٹ کو توڑنے کے لیے, تو بھائی الیکشن ہوتا کس چیز کا نام ہے, مینڈیٹ توڑنے کا تو نام ہوتا ہے. آپ لوگ الگ الگ سب مار کھا رہے تھے, بیلٹ باکس کی بات کر رہا ہوں, بیلٹ مار کھا رہے تھے لیکن ایک نہیں ہو رہے تھے, اب ہو گئے ایک, اور اب ان کے معاملات اچھے نہیں پی ٹی آئی سے. سو پیپل آر کنیکٹنگ دی ڈاٹس. تو حضرت یہی ایگزیکٹلی حضرت ایسی تو یہی تو بات ہے نا کہ بھائی انسان جب یہ سارے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ سارے کام کیے, ایک لیول تھا, آج جو ہے وہ تھریٹ ہمارے پاس دوسرے ہیں, اس لیے ہم نے بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کی, ہم نے بھی اپنے آپ کو پیچھے کیا. میں بھی آج آپ سے یہ سارے سوالات چپتے ہوئے سوالات لے رہا ہوں, مجھے پتا تھا نا کہ بھئی آپ یہ بات کریں گے, دنیا یہ بات کرے گی, میری ویڈیوز دکھائے گی, میری آڈیوز دکھائے گی, میرا نیریٹو دکھائے گی, پتا تھا مجھے یہ والی بات کا, پھر بھی یہ والا کام کرو, اس لیے کر رہا ہوں. وسیم بھائی آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے کہ یہاں پر بھائی پی ٹی آئی نے 4 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا, ابھی دوبارہ شہر لینے کی بات کریں. وزیر اعظم, بھائی جب وزیر اعظم بن گئے, صدر ان کا, گورنر ان کا, یہاں پر اپوزیشن کوئی نہیں, زرداری صاحب سے انہوں نے سیٹنگ کر لی 4 سالوں تک, اپنا سینٹ کا چیئرمین بنوا لیا زرداری صاحب سے سیٹنگ کر کے 4 سالوں میں, ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا. یہاں پر 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, شہر بھی ان کے پاس تھا, ایک پینے کا پانی صاف آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے, کچرا کوئی اٹھاتا نہیں ہے, رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس نہیں, 2.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں, ایک نوکری کراچی والے کو نہیں. کوٹا سسٹم جو پہلے تھا آج اس کی بدترین شکل ہے کہ اس کوٹے کے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے, ایک آدمی یہاں کا نہیں ہے, جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی کھا جاتے ہیں. یہ سارے چیلنجز, اور پھر اگلے 40 سالوں کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے. تو بھائی آج میں اپنی پرانی بات پر اگر اٹک کر, اور لوگوں کو اگر اس بات کو سمجھنے میں دیر ہو رہی ہے, نہ وہ ختم ہو رہے ہیں نہ ہم ختم ہو رہے ہیں, تو ہم کیا اس تھریٹ کو پریویل کرنے دیں کہ کسی کا مینڈیٹ خراب نہ ہو؟ نہیں, بالکل نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, میں اپنا نقصان اور اپنا فائدہ, نیوٹرل ہے. وہ کہتی ہے بھائی آپ لوگ جانے, آپ کی مرضی ہے یار, آپ لوگ ایک ہوں, آپ لوگ 101 ہوں, ہمارا کیا لینا دینا. یہ ایسا ہے معاملہ نہیں. وہ کہیں گے کیوں, یا ان سے پوچھ کون رہا ہے, وہ کہیں گے کیوں کریں گے وہ, مطلب ہم جا کر ان سے ڈکٹیشن لیں گے تو یہ والی بات ہوگی نا. بھائی ہم وسیم بھائی ایسا نہیں, دیکھیں ہم نے کسی کے بندے نہیں مارے. کل تو یہ ہوا تھا نا مصطفیٰ کمال صاحب, کچھ مہینوں کچھ سالوں پہلے تو ہوا تھا نا کہ جب انہوں نے کہا ایک ہو جاؤ اور آپ لوگ ہوئے, پھر آپ لوگوں نے بتایا کہ یار یہ ہم کو کہہ رہے تھے ہم نہیں ہو رہے ایک بھائی, یہ ہوا ہے نا کل. یہ میں نے نہیں بتایا, یہ میں نے نہیں بتایا, فاروق ستار صاحب نے. اب آپ یک جان دو قالب ہو گئے نا, تو اب جب میں کہوں آپ لوگ تو سارے آ جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, میں بالکل کوئی دودھ کی نہریں یا شہد کی نہریں نہیں بہا رہا, کوئی یک جان دو قالب نہیں ہوئے ہیں. وسیم بھائی یہ سب کچھ جو ہے وہ آج کے حالات کی وجہ سے, یہ شہر پریشان ہے, بہت زیادہ پریشان ہے. میری ایگو تو یہ کہتی ہے کہ ڈٹ جاؤ, اکڑ جاؤ, رک جاؤ, آخری سانسوں تک اسی پہ اوپر قائم رہو. اور دیکھیں آج تو اتنی زیادہ کوئی گلیرنگ پوزیشن تو نہیں ہے نا ایم کیو ایم کی کہ مجھے بڑا کوئی چارم دکھ رہا ہو, مجھے آج اس سے زیادہ بڑی پارٹیاں موجود ہیں. اگر مجھے خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو بیچنا ہو تو میں بیچوں ایسی جگہ پہ جہاں پر جو میری قیمت لگانے کے لیے تیار ہوں. مجھے آج ہم بڑی جیتی ہوئی پارٹی سے یہاں پر اگر اپنے ہاتھ کو ملائیں تو کون ہے جو پھر شہر میں پھر جو ہے یہاں پر کوئی سوچ سکتا ہے.
نہیں کر رہا یہ کام، میں میرے لوگ نہیں کر رہے یہ کام. اس کے پیچھے سنسیئرٹی ہے، اس کے پیچھے لوگ ہیں. اگر کوئی سولوشن ہوتا، دیکھیں اگر پی ٹی آئی سرو کرتی، پی ٹی آئی کا اگر فیوچر ہوتا تو یہ ساری پارٹیاں خود بخود جو ہے وہ اپنے کام کو چھوڑ کر جا کر ان کے ساتھ ضم ہو جاتے ہیں، ان کو جوائن کر چکے ہوتے. پیپلز پارٹی کے پاس اتنی گولڈن اپرچونٹی تھی، وہ اگر سرو کر رہے ہوتے، تعصب نہیں کر رہے ہوتے، وہ خدمت کر رہے ہوتے، وہ انصاف کر رہے ہوتے، یہ ساری پارٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پیپلز پارٹی میں جا کر مر جاتے ہیں. لیکن بھائی وہ انہوں نے 15 سالوں میں ڈرا دیا لوگوں کو، اور آگے جو کرنے جا رہے ہیں وہ اور. میں یہاں پر اگر اکڑ کر بیٹھ جاؤں، وہ پارٹی آج کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے، آج کی تاریخ میں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں. کھلا تضاد نہیں ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں پارٹی نے بیڑا غرق کر دیا اور آپ جس میں ضم ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے آج. جن کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو پیپلز پارٹی کا اتحادی ہیں، وہ مجھ سے زیادہ دفعہ دن میں کہتے ہیں آفیشیل آ کے کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. آپ ان کے بھی بیانات اور تضادات سنیں نا وسیم بھائی. کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بڑی آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن ہمیں اس سارے آپشنز میں اس آپشن کے اوپر ہم اس لیے جو ہے وہ سن رہے، جن باتوں کو میں نے 7 سالوں تک سننا گوارا نہیں کیا، آج میں اس لیے باتیں سن رہا ہوں، اس کے اوپر پروسیس کر رہا ہوں، ہمارے ڈیلیبریشن ہو رہی ہے کہ اس کے اثرات دوررس اثرات ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ اس شہر میں جو بھی تھریٹس کریٹ ہو گئی ہیں، جو بھی پلاننگز ہو چکی ہیں، جو بھی منصوبہ بندی ہو گئی ہے، اس میں پھر ہماری یہ ساری انا جو ہے نا بہت پیچھے رہ جائے گی. لوگ بہت بری کنڈیشن میں چلے جائیں گے، لوگوں کے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. بانی والا جو بانی والا آپ نے کہا نا کہ بھائی کوئی انڈیکیٹر ہے اسے دیکھ لو کہ آج وہ پروسیس کا حصہ ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو خالی کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا ہوں جو دوسری سوچ کے لوگ وہ یہ باقی لوگوں کی رائے ہے کہ آج کی تاریخ میں واقعی وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں ہے. ابھی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے کہ مائنس ان کو ہی، مائنس لندن، یہ سارا کچھ ہو جائے. لیکن جب یہ اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پایا تو پھر اسٹیج وڈ کم جب یہ پلس لندن بھی ہو جائے گا. تو ایسا کوئی سینیریو اگر ہوا تو دیکھیے پلس لندن اور مائنس لندن جو ہے نا، یہ کہانی جو ہے ختم ہو گئی. اگر کبھی ایسا کچھ ہو گیا تو پھر مصباح کمال اس ارینجمنٹ کا ایسا نہیں رہے گا. میں اس کو یوں کہہ لوں، میں اس کو وہی نہیں دیتا، اس والی بات کو جگہ ہی نہیں دیتا کہ ایسی کوئی جو ہے چیز ہوگی. میں کیوں اس میں جب جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کے اوپر کامنٹ کیوں کریں وسیم بھائی؟ اور وجود ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، آپ کو اتنا یقین ہے؟ مجھے نہیں لگتا. مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. جی پرائم ایک بار پھر خوش آمدید. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا اب آج خالی کے لیے بتا دیں، اب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی، سارا آپ نے بیک گراؤنڈ سارا اسٹیٹس بتا دیا. تو یہ سارا معاملہ مصطفیٰ شروع کہاں سے ہوا؟ فرام ویئر اٹ آل اسٹارٹڈ؟ بیکاز لاسٹ جو ہم نے آپ کی پوزیشن دیکھی ٹیلی ویژن پہ وہ تھی جو ہم نے بھی لوگوں کو بھی دکھا دی کہ بھائی جہاں مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اس کو پارٹی نہیں مانتا. یہ اور آج کی پوزیشن یہ ہے. تو یہ کتنے دنوں کا معاملہ ہے، یعنی فرام ویئر اٹ آل اسٹارٹڈ جس کے بعد آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا؟ دیکھیں جو وہ لیٹلی پچھلے 1.5-2 سالوں سے جو حالات ہیں شہر کے، اور جس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھانے میں اور سمجھنے میں دیر لگ رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ لوگ ریالٹیز کو اور صحیح اور غلط کو میں تمیز کرنے کے بجائے جو ہے وہ دنیاوی چکا چوند اور دنیاوی جو ہے وہ پرکس اینڈ پریولیجز کے پیچھے لوگ جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. دین ڈیفینیٹلی میرے کاندھوں پہ لوگوں کا بوجھ ہے اور میں ذمہ داری ہے، اور میری اگر ذات اکیلی کی ذات ہو نا تو میں جب 3 مارچ 2016 کو میں نہیں لڑکھڑایا اور نہیں میرے قدم ڈگمگائے اور انیس قائم خانی کے قدم ڈگمگائے، تو ابھی تو ہمارے پاس بہت بڑی طاقت اللہ نے دے رکھی ہے. تو ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کے پاس ساتھ لوگ جڑ جائیں، آپ کے ساتھ آپ کو لوگ جو ہے وہ دے لک اپ ٹو یو، تو پھر آپ کو پھر جو ہے وہ اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر فیوچر کے لیے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو آج آپ کو لوگوں کو جواب دینا سال 1.5 سالوں سے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی آپ نے سارا آفیسز کھولے، یہ کیا وہ کیا، آپ نے ہمیں بتایا کہ پی ایس پی کا اگلا وزیر اعلیٰ ہوگا اور آج یہ پارٹی بند کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو مشکل نہیں ہو رہی؟ وسیم بھائی میں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کی ابھی شاید جو ہے وہ ابھی 3 مہینے کے بعد میں آپ کو بہت ساری چیزوں کے جواب دے دوں یا آپ کو جواب مل بھی جائیں. ابھی تو میں آپ کی جو ہے نا کسی بات کو بہت ساری چیزوں کا چاہتے ہوئے بھی جواب نہیں دے سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ یقین جانیے میرے پاس ابھی ایک آدمی بھی نہیں آیا جو مجھے جانتا ہو
اور مجھے اس نے یہ والا سوال کیا ہو کہ مصطفیٰ بھائی آپ نے جو ہے وہ یہ کیا باتیں شروع کر دی. ایک آدمی بھی نہیں آئے. رادر آن دی کنٹریری میرے پاس ایسے ہزاروں لوگوں کے میسیجز اور سینکڑوں لوگ میرے پاس آئے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ یہ آپ نے اپنی اندر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ نے یہ فلیکسیبل, آپ نے ان کو ویلکم کیا, چیزیں کی, آپ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. میرے پاس اس کا تو 100% ریسپانس یہ والا ہے, 1% بھی اس والے اس چیز کا ریسپانس نہیں ہے. ہاں اب پی ٹی آئی سے میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا کہ وہ مجھے جو ہے وہ اچھا بولے گی, یا پیپلز پارٹی مجھے اچھا بولے گی, یا کوئی اور مجھے اچھا بولے گا. تو ان کا تو برا بولنا مجھے سمجھ میں آتی ہے بات, مجھے لگتی ہے بات, اس لیے کہ بھائی جب میں یہ کر رہا تھا بقول ان کے کہ بھائی میں ابھی برا کر رہا ہوں, تو جب میں اچھا کر رہا تھا تو کیا وہ میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے؟ نہیں کھڑے ہوئے نا. تو جب میں اچھا کر رہا تھا اس سے برعکس, تو بھائی ان کو وہ کیا میری فیور میں آ گئے؟ نہیں آئے. آج اگر یہ کر رہا ہوں اس کا مطلب وہ ہرٹ ہو رہے ہیں. تو مخالفین کو تو ہرٹ ہی ہونا چاہیے, لیکن جو ہمارا ہے, جو عام آدمی ہے, وہ اس وقت اس ساری ڈیولپمنٹ سے بہت زیادہ خوش ہے. لیکن یہ مصطفیٰ صاحب ابھی آج کی جو صورتحال ہے, چاہے مرجر ہو بھی جاتا ہے تو بھی پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن اگر 15 ہو جاتا ہے تو یہ ایم کیو ایم کے لیے ایک بھیانک خواب اس لیے ثابت ہو سکتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ایم کیو ایم کھو بیٹھے, ایم کیو ایم کا میئر نہ ہو, پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کا میئر آ جائے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ لگتا ہے آپ کے سیاسی تجزیے میں؟ دیکھیں it's still too early, a bit too early to even come to that conclusion. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ جو ہے وہ شاید اس میں 2 دن اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کلیئرٹی آ جائے گی. اگر کوئی سچویشن بن جاتی ہے 48 گھنٹے بعد مرجر کا اعلان ہوتا ہے, اتنا ملٹی پلائر ایفیکٹ شاید آ جائے گا کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ باقی نہیں, میں 48 گھنٹے میں 48 گھنٹے کے بعد کی مرجر کی بات نہیں کر رہا. میں ڈیفینیٹلی جو ہے ہمارے ان پہ بھی میٹنگیں چل رہی ہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہے بہت ساری چیزیں پلان کر رہے ہیں, یقیناً ادھر بھی چل رہی ہوں گی میٹنگیں. پھر جو ہے اگر کوئی ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے, کوئی ہماری بات ہوتی ہے, تو کوئی شکل کیا نکلتی ہے, کیا اس طرح ہوتا ہے. تو ابھی میرا یہ خیال ہے کہ جسٹ ہولڈ اٹ فار اے ڈے اور 2 بفور وی جسٹ جمپ آن ٹو دیٹ کنکلوژن. میرا خیال ہے کہ 2 دن کے بعد اگر آپ یہ کہہ رہے ہوں گے اور مجھے بھی لگ رہا ہوگا تو میں کہوں گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی میں اس والی بات کو نہیں کہہ سکتا, اس والی بات کو. ٹھیک ہو گیا. لیکن مجھ سے یہ تو سمجھائیں کہ یہ عزت مآب گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب, جن کو میں تو کہوں گا بڑا کریڈٹ ہے ان کا بھائی, کہ یعنی وہ آئے اور انہوں نے ایک ایسا کام تو انہوں نے کر دیا نا کہ جو جس کا تصور مال تھا کچھ عرصے پہلے, تو وہ تو کریڈٹ تو ان کو میں دیتا ہوں ان کو. اب آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ سمیت, جب میں باقی سے بات کروں گا تو ان سے پوچھ لوں گا, اب آپ سے آپ کا پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ان کو ایسا کرشمہ ساز شخصیت پایا کہ وہ جب آپ کے پاس آئے ان کے پاکستان کا پیغام لے کر, تو سامنے سے آپ نے اس انداز سے جواب نہیں دیا, بلکہ آپ بھی پگھل گئے اور آج آپ لوگ ساتھ بیٹھے. تو واٹ از سو اسپیشل اباؤٹ کامران ٹیسوری؟ دیکھیے وسیم بھائی, ہم نے 7 سالوں میں کسی بھی ایم کیو ایم والوں کو دیکھ کر کوئی ٹی تو نہیں نکالی ان کے اوپر, یا بندوق تو نہیں تان لی. گالیاں نکالی ہیں نا میں وہ نہیں سامنے نہیں, گالیاں تو خیر میں نے نہیں دی ہوں گی کسی کو, لیکن ہاں میں نے اعتراضات اور مخالفت تو ہاں بالکل سخت جملے کیے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ آرگیومنٹس پہ آپ کے ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کر, اپنی پریس کانفرنس میں, اپنے جلسے میں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سامنے کوئی آ گیا تو وہ اگر وہ سلام کر رہا ہے تو اس کو منہ پھیر لیا, اور ایسا نہیں ہے. ہم جنازوں میں, ہم جو ہے وہ شادیوں میں جو لوگ مل جاتے ہیں, سلام دعا, ہاتھ ملانا چیزیں, یہ اس لیے کہ ہم نے ایک لیول, ہم نے اپنی مخالفت کو دشمنی میں نہیں کنورٹ کیا, دشمن نہیں بنایا ہم نے, مخالفت کی دشمن. نمبر 1. نمبر 2, یہ ایک کریڈٹ گورنر سندھ کو یہ جاتا ہے کہ وہ آ کر گورنر ہاؤس کی 4 دیواری کے اندر محصور ہو کر نہیں بیٹھے. پہلی دفعہ ایم کیو ایم کے ٹیگ لگے ہوئے کسی آدمی نے فارمل کانٹیکٹ کیا اور بات کی. تو جب بات کی تو ہم نے بھی بات کی, اور بات وہ کر رہے تھے کہ وہ بات ہو رہی تھی کہ جو نظر آ رہا تھا گراؤنڈ پہ, تو وہاں سے بات چل پڑی, اور یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے ساری. تو اس سے پہلے کوئی, وہ تو آئسولیشن میں رہتے تھے, وہ پروگراموں میں نہیں جاتے تھے, وہ بیٹھتے نہیں تھے, وہ ساری چیزیں نہیں تھے. میں نے 10 دفعہ کہا کہ بھائی آؤ بیٹھو, میں نے آپ کو, میرے اسٹیٹمنٹ نکل آئیں گے کہ میں نے 10 دفعہ پریس کانفرنس میں اور اپنی باتوں میں کہا کہ بھائی آپ اس شہر کے لیے نکلیں, اس شہر کی جینوئن ایشوز کے لیے, میں آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ میرا بیان ہے, آفیشیل بیان, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. میں آپ کے ساتھ اسٹیج بھی شیئر نہیں کروں گا, میں اپنے کارکنوں کو لے کر آپ سے 2 قدم پیچھے چلوں گا, آپ اسٹیج پہ تقریر کرنا, میں اپنے جھنڈوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. آپ جینوئن ایشوز کے لیے, شہر کے لیے نکلو تو صحیح. میں تو یہ تک کہہ چکا ہوں اس مخالفت کے باوجود. ٹھیک, اور جب وہ گورنر بنے تو یہ آپ کے لیے سرپرائزنگ تھا, یعنی یہ جو ان پر جو ان کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ وہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے؟
यार जो लोग ये कहते हैं उनसे पूछे वो क्या, वो आज जिस पोजीशनों में है ये बयान देने की भी काबिल है, वो ठेस बयान देने के काबिल, उनको भी तो कोई लेकर आया होगा ना, उनको भी तो कोई लेकर आया था, उनको भी तो वो कौन है पाकिस्तान में, मुझे बताएं कौन है पाकिस्तान में जिसकी जो है वो एक अपार्टमेंट, एक जो फ्लैटों की यूनियन होती है ना, उस यूनियन में भी ये वो यूनियन वाला भी कहीं ना कहीं से जाकर जो है मुलाकातें करता है। तो ये किस पता नहीं, हम जब अपनी वो तफसीरें करते हैं तो हम बड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन में चल, भाई ऐसा नहीं है। रियलिटी है कि हर चीज में इन्वॉल्वमेंट है। रियलिटी तो ये है, आप माने या ना माने है। तो जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि इनको कोई लेकर आया, तो उनको भी तो कभी कोई लेकर आया होगा ना। उनको तो सूट, वो कह रहे हैं भाई इनको क्यों लेकर आया, हमें क्यों नहीं रखा हुआ उन्होंने। उनका तो इतराज ही है कि भाई हम ही रहते बस, किसी और को कोई क्यों लेकर आ रहा है, गवर्नर को क्यों तो भाई हमें रखते, हमें क्यों निकाला, हमें क्यों हटाया। उनका ये एतराज है। वो एतराज नहीं है कि भाई किसको क्यों लेकर आया, वो कह भाई हमें क्यों हटाया, हमें हटाकर क्यों इनको लेकर आ रहे हैं, हमें हमारे साथ हम ताबेदार हैं, हम लाइफ टाइम की एक्सटेंशन देने जा रहे थे, हम ब्लू आइट बॉय थे, हम एक पेज पे थे, हम एक किताब पे थे, वो सारी कहानियां। तो वो डेफिनेटली उनका बोलना क्या मायने रखता है, मुझे बताइए। मुस्तफा कमाल हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो। जी प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद, मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ हैं। आगे बढ़ते हुए बस इसको जरा कंक्लूड करते हुए ऐसा कि मुस्तफा कमाल साहब, वो तो आपके ऐसे तो 100 बयान दिखाए सकते हैं कि जनाब, जिसमें मैं कहूँ कि आप कल तक इतना सख्त लहजा इस्तेमाल करते थे और आज आप जो है वो देखें उनके साथ शीरो शिकर हो गए, वो एक अलग मामला है, उस पर भी बड़े सवाल उठ सकते हैं। लेकिन चले, सियासत में पोजीशन चेंज होती हैं। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी सारी गुफ्तगू जो आपने की है पिछले 20-25 मिनट का खुलासा ये कि भाई शहर की बेहतरी के लिए मैं एक कड़वा गुड़ पी रहा हूँ, ईगो भी साइड पर रख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ शहर की बेहतरी के लिए। लेकिन मुस्तफा साहब, आपका ही क्या कल तक ये नैरेटिव नहीं था कि भाई शहर की बदतरीन हालात की जिम्मेदार ये लोग हैं, कि पीपल्स पार्टी तो अपने तासुब वासुब वो तो यही करेगी और क्या करेगी। लेकिन मुसीबत ये है कि ये जो मादिर नाम के जो वोट लेते हैं, ये कैरेक्टरलेस लोग हैं, इनके पता नहीं इनकी ये क्या क्या हरकतें करते हैं और इस वजह से ये बिक जाते हैं। तो इन्होंने मुल्क शहर का बेड़ा गर्क किया। सो खुलासा ये कि जिनको आप कह रहे थे कि ये शहर का बेड़ा गर्क करने के मरकजी किरदार हैं, उनके साथ मिलकर आज भी कैसे कह रहे हैं कि शहर की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकूंगा। आप जो बात कह रहे हैं सारी बातों को मैं ओन करता हूं, मैं एक बात एक लफ्ज से भी पीछे, लेकिन मेरा ये गुमान है आज कि हां, अगर कोई हमारे साथ बैठ जाएगा तो हम बैठकर अगर वो 4 बातें मेरी ठीक करेंगे, मुझे बताएंगे कि कहीं अगर मैंने गलती की होगी तो मैं वो भी ठीक करूंगा, और 4 बातें अगर मैं बताऊंगा कि भाई यहां ये चीजें ठीक होनी चाहिए, और फिर अगर हमारी ताकत किसी के साथ मिलती है और फिर वो कुछ सख्त और अच्छे डिसीजन इस शहर के लिए, लोगों के लिए लेने के काबिल होते हैं, तो मुझे ये ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज जो दूसरी तरफ जो है वो ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, और इस सबसे आपको ये यकीन है कि शहर की बेहतरी की सूरत हाल हो जाएगी, और यानी इस तरह होगी कि जब आप सब मिलेंगे तो जो रूठा हुआ, जो खामोश वोटर है वापस आएगा, आप लोगों को मैंडेट मिलेगा और आप लोग डिलीवर करेंगे, अगर मैं खुलासा करूं तो। अगर हाँ लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में इस 1 हफ्ते में तो मैं इसको नहीं बिल्कुल को केज करना चाहता 1 हफ्ते के पीरियड में, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मेरा ही गुमान है कि आखिरी दफा शहर अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से बनवाया था, और मैं वो अभी मेरे बाद ये शहर नहीं बन सका, नहीं संवर सका। और जो बहुत सारे जो हमें तजुर्बात हुए, लोगों से मुलाकातें हुई और शहर में हम घूमते फिरते हैं, लोगों का ये बहुत ज़्यादा रुझान था कि भाई ये स्प्लिट जो है वो ख़त्म होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखकर मैं समझता हूँ कि एक नई होप क्रिएट होगी। जैसे कि पीटीआई से होप जो थी वो नई कारगर साबित हुई। पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से कोई होप ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो है इस सारी सिचुएशन से जो साइलेंट वोटर है और जो एक्टिव है, जो बदल हुआ है, इन सब में एक जो है वो एक करंट आएगा, एक गैल्वेनाइज होगी सारी सिचुएशन, और मैं समझता हूं कि इसका ओवरऑल जो है वो रिजल्ट जो है वो शहर और शहर के लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए अच्छा होगा। अब बल्दियाती इलेक्शन आप भी समझते हैं कि 15 तारीख को नहीं होने चाहिए, जबकि पाकिस्तान की पोजीशन है, जो भी रीजन बताते हैं उसकी बुनियाद पर। इस बल्दियाती इलेक्शंस का तो के ऊपर तो कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। हर दिन के गुजरने के साथ एक नई खबर है और नए सारे हैं। यकीनन ये जो स्टांस है तो बिल्कुल ये इस वाली बात में तो कोई दो राय नहीं हो सकती ना कि भाई जो डेली लिमिटेशन है वो तो पीपल्स पार्टी ने अपने हिसाब से की है, अपने फायदे के लिए, कि एक यूनियन काउंसिल 30,000 वोटों पर है और एक यूनियन काउंसिल जो है 90,000, 80,000, 1,20,000 वोटों पर है। तो ये एक ही शहर के अंदर, तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है और इसको ठीक होना चाहिए। लेकिन इलेक्शंस की डेट्स तो इतनी दफा आगे पीछे हो चुकी हैं कि जब तक इलेक्शन हो ना जाए जब तक आपको यकीन ही नहीं आएगा। बायकॉट तो कोई ऑप्शन नहीं है ना अंडर कंसिडरेशन? नहीं, किसी के कोई बॉयकॉट नहीं होगा।
صحیح. اور بالکل آخری بات, یعنی یہ پھر عام لوگوں کا تجزیہ نہیں رہا, خود عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ کرنٹ اسٹیبلشمنٹ پہ کامنٹ کر دیا, اور ظاہر ہے وہ کوئی خوشگوار انداز میں کامنٹ نہیں کیا, اور جب وہ اس بات کے دلائل دے رہے تھے کہ وہ کیوں موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی خوش نہیں ہے, تو انہوں نے دلیل کے طور پر ایم کیو ایم کا مرجر کی بات کی کہ بھائی دیکھو یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ معاملات نیوٹرل نہیں ہیں, کیونکہ یہ ایک نہیں ہو رہے, ایک کیے جا رہے ہیں. تو یہ اس لیول پہ یہ بھی نیریٹو ہوگا. یہ عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو سننے سے پہلے اور دوسری جو پارٹیز ان کے بیانیے کو سننے سے پہلے اگر میرے دماغ میں کوئی ذرا برابر بھی, کوئی رتی برابر بھی کوئی یہ شک شبہ تھا نا کہ پتہ نہیں ہم یہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد میں بالکل فرم ہو گیا ہوں, میں بالکل ایشور ہو گیا ہوں, میں بالکل کانفیڈنٹ ہو گیا ہوں کہ ہم یہ بالکل صحیح ہم نے ہٹ کیا ہے, ہم اس صحیح ڈائریکشن پہ ہیں. ان کا بیان یہ بتا رہا ہے کہ وی آر آن اے رائٹ پاتھ. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.